وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔ آسمان کو بلند کیا ہے، اور یہ اس عدل سے مراد ایک تو وہ بیلنس ہے، ویسے اس کو ویٹ بیلنس بھی کہتے ہیں نا انگلش میں، ترازو کو۔ اس کائنات میں بھی اللہ نے ایک بیلنس رکھا ہے، وہ بیلنس ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے نا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ ایون یہ جو بگ بینگ جس کے بعد یعنی کائنات کریٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اسٹیفن ہاکنگ نے یعنی یہ چیز ریویل کی تھی کہ اس کائنات کی جو یعنی کریشن ہوئی ہے اس بگ بینگ کے بعد، اس کا بیلنس ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کرے، ویسے تو بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑی ہو سکتی ہے نہیں، اور 1 ارب سال تک وہ کھڑی رہے، اتنا بیلنس ریکوائرڈ ہے اس بگ بینگ کے بعد اس کائنات کو کریٹ کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کسی فورن ایلیمنٹ کے بغیر، ایک کریٹر کے بغیر چیز پاسبل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بلند کیا اور پوری کائنات کے اندر ایک میزان قائم کر دیا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یعنی زمین کے اوپر آپ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے اس کو دیکھیں کس طریقے سے بیلنس کیا، ادروائز جو تباہی انسانیت نے کر دی ہے یہ تو زمین کب سے تباہ و برباد ہو جاتی۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 25-30 سال پہلے جناب وہ کتنی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جی وہ 21ویں صدی میں تو ٹیمپریچر اتنا دنیا کا رائز کر جائے گا، نہیں کیا، بلکہ کئی جگہوں کا تو ٹیمپریچر گر بھی گیا۔ کائنات اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرتا ہے، ایک تو نظام ہے نا، پھر نظام بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہوا، اس کو بیلنس بھی کر رہا ہے۔ تو اس بیلنس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بیلنس کرو، تم بھی عدل و انصاف سے کام لو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بھی میزان کو قائم رکھو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اور اس کو اسٹیبلش کون کرے گی؟ جوڈیشری، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کو قائم کرے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے رواں کیا ہے 2 سمندروں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ سر یہ منظر نبی علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے کہیں یہ چیز کو آبزرو نہیں کیا تھا۔ یہ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کی سچائی کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا سورس ڈیوائن ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ منظر تو بعد میں ان لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے سمندری سفر کیے ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا۔ الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک ملتے ہیں آپس میں، بحر الکاہل اور بحر اوکیانوس۔ ایک کا پانی جو ہے وہ سر مسٹرڈ کلر کا ہے، یعنی یہ جو ایسے سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے، ڈارک براؤن یا مٹیالہ کلر، اور دوسرا جو ہے وہ ڈارک بلو کلر ہے، جس طرح کا میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، بالکل 2 ڈیفرنٹ کلر ہیں۔ وہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، کئی سینکڑوں کلومیٹر دور تک آپ کو واضح لائن نظر آتی ہے، وہ آپس میں پانی مکس ہی نہیں ہوتا۔ وہ دونوں کی اللہ نے ڈینسٹی ایسے ڈیفرنٹ رکھی ہے، اور ایسے وہ سمندر ہے کہ اگر وہ پانی مکس ہو جاتا اور ادھر کی مچھلیاں ادھر آ جائیں تو وہ ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتی، دونوں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ سر وہ اتنا پیارا منظر ہے جو آپ کے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گوروں نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بلکہ لوگ تو وہاں پھر سمندری جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے لوگ عجائب دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں پھر اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر کو جب کراس کرتے ہیں نا تو باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لوگوں نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہوئی ہیں۔ ظاہر بہت زبردست انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ 2 سمندروں کے ملنے کا منظر۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سر وہ آپ منظر دیکھیں اور قرآن کی حقانیت کے اوپر جھومیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا، اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کئی اور جگہوں پہ بھی یہ موجود ہیں، یعنی میڈیٹرینین سی اور جو ہے اٹلانٹک اس کے ملنے کے اوپر بھی یہ منظر ہے۔ لیکن الاسکا والا تو زبردست ہے، وہ میں نے یعنی کل میں یہ سورج جب پڑھ رہا تھا نا تو میں نے باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر جا کے نا سرچ کر کے وہ ویڈیوز دیکھی تو ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ بھی اپنا ایمان تازہ کریں اور یہ جو منظر ہے آپ دیکھیں، مرج البحرین یلتقیان، اسی نے 2 سمندروں کو رواں کیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک
نہ نظر آنے والی آڑ ہے جو ان کو گڑ مڈ نہیں ہونے دیتی. اور اس کے اوپر باقاعدہ سائنٹیفک یعنی تحقیقات پڑی ہوئی ہیں کہ یہ چند مسٹیریس فینومینا میں سے دنیا کے جو ابھی تک یعنی سائنس کو سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ دو سمندر آپس میں مکس کیوں نہیں ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جسٹیفیکیشن بھی رکھی ہوگی یقیناً, یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ٹروتھ ریویل بھی ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اپنے علوم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر ریویل کر دیے ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کو انسان نے یعنی ان کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے تو اتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں یہ انسان کو اللہ نے ترقی کروائی ہے کہ اس نے زمین سے تیل نکالا ہے. یعنی زمین سے تیل نکلے ہوئے آج 300 سال نہیں گزرے ہیں. پنسلوینیا کے اندر جو ایک ریاست تھی امریکہ کی آج بھی ہے, اس میں پہلی دفعہ تیل کا کنواں نکلا تھا. میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی موجود ہے, ہم نے اس کی باقاعدہ HD پکچرز بھی لگائی ہیں. وہ آج تک انہوں نے وہ کنواں جو ہے وہ بڑی دنیا سے لوگ جو ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے اس کنویں کی آتے ہیں کہ یہاں سے انسانی ہسٹری شفٹ ہو گئی تھی. سر ایڈون ایک کوئی بزرگ رحمت اللہ علیہ نہیں نے, ایک گورا ایک سر ایڈون انہوں نے جناب تیل دا کنواں دریافت کیتا سی. ٹھیک ہے, آئے تواڈے بزرگ تے 1000 سال تو کہہ رہے ہیں جناب وہ نگاہ ماری 7 زمینہ تیل بھی کراس کر گئی, تیل بھی نہیں نظر آیا. اتنے نگاہ ماری تے جناب عرش مولا تے پہنچ گئی. جھوٹ بھئی, ورنہ اگر یہ کوئی زمین کے نیچے دے سکتا ہے تو کوئی بزرگ تیل کاٹ لیندا. اون نکلا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو بزرگ ہو گئے کس طرح سے بزرگوں کے خلاف گلاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تیل بھی کراس ہو گیا. اور سر یہ تیل کب نکلا؟ آج 300 سال نہیں ہوئے سر, 1800 کچھ کے اندر وہ تیل نکل رہا ہے, 1837 یا 40 کے قریب. یہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث میں بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ہے وہ کھانے والا زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل ہوتا تھا. وہی دیا جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, وہی کھانے پکانے کے لیے بھی. اور سر یہ تیل تو اس سے بھی بعد کی جو ڈسکوریز ہیں اس میں سے سولر سیل ہیں, سورج کی روشنی سے. یہ سورج تو پہلے سے موجود ہے, ہمارے کسی بزرگ نے کوئی دریافت کر کے کوئی کرامت دکھا کے سورج سے بجلی کیوں نہیں بنا کے بتا دیے؟ تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر, کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے, اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے. اس کا تعلق فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے, کوئی روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور پھر مثالیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں فزیکل ورلڈ کی. او جی موبائل سن سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں سن سکتے؟ سر انہیں چیک کر لینے ہیں. موبائل دا سننا تو سارا سب نو پتا ہے, بزرگ لے او دا سننا انہیں چیک کر لینا. ایک بزرگ خراٹے لے کے سو رہا ہو, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کو گالیاں نہ نکالیں, کچھ برا بھلائی کہہ لیں, اور سو کے اٹھے تو اس سے پوچھیں کہ میں نے کیا بات کی تھی, کو بتا دے گا. ہاں تو تسی تو کہندے ہو جناب وہ دوروں بھی سن لیندے نے, سوئے بھی حالت میں زندہ حالت میں نہیں سن رہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں جہاں جہاں اللہ نے عبرت کے طور پہ رکھا ہے, جیسے بخاری مسلم میں ہے کہ جب مردے کو آپ دفناتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے. کیوں؟ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ سر کافر بھی سنتا ہے اور مسلمان بھی. وہ تواڈے بزرگ بھی دفنائے جان, انہوں نے بھی جانے والی قبراں دی قدماں دی آہٹ سننی ہے. اور اگر کوئی ہندو بھی دفنایا جائے گا, اگر دفنایا جائے, یا کوئی عیسائی دفنایا جائے, یا یہودی دفنایا جائے, یا آگ میں جلا دیا جائے, اس پہ بھی وہ کیفیت گزرنی ہے. وہ اللہ سنوا رہا ہے سر, بزرگ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کمال ہے تو زندہ حالت میں سن کے بتا دیں. وہ جی مادی ترقی اتنی ہو چکی ہے تو بزرگ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ سر ترقی ہے تو لے کے ہے سامنے. فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں, ان کو اس طرح آپ کمپیئر نہیں کروا سکتے.